انسان کے دکھوں میں سے کچھ دکھ ایسے ہیں جو اس کے حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑے دکھ وہ ہیں جو اس کی اندرونی کیفیات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور ان دکھوں میں سے جو سب سے بڑا دکھ ہے، یا یوں کہیے کہ دکھوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ انسان کا اداکار ہونا ہے، انسان کا جھوٹا ہونا ہے۔ یعنی یہ کہ انسان نے جو اپنی ایک تصویر بنائی ہوتی ہے دوسروں کی نظر میں، وہ اتنی بڑی تصویر ہو کہ وہ اندر سے بہت چھوٹا ہو۔ تو یہ جو اس کا پروجیکٹڈ سیلف ہے اور اس کا جو ریئل سیلف ہے، ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، یہ فاصلہ ایک بے قراری، ایک بے چینی، ایک تکلیف اور ایک اذیت میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ساری انرجیز اپنے اس جعلی مصنوعی پروجیکٹڈ سیلف کو نمایاں کرنے میں خرچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ سے ہی انسانیت کے ساتھ رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ہونے کی وجہ سے ہر شخص کے ہاتھ میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا ایک انسٹرومنٹ موجود ہے۔ کوئی شخص کہیں بھی دنیا میں بیٹھا ہے، کسی بھی دور دراز علاقے میں، وہ ساری دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ میں اب دبئی جا رہا ہوں، میں نے آج گول گپے کھائے ہیں، آج میں نے یہ نئی کار خریدی ہے، یہ میں نے نئے طریقے سے میک اپ کیا ہے۔ اور یہ تمام باتیں جو کہ آپ کو جو ہی آپ فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا کے کھولتے ہیں اور آپ کو لوگوں کی ذاتی باتیں، لوگوں کی ایسی باتیں جو کہ خلوت کے لیے اہم باتیں ہیں، وہ اس طریقے سے جلوہ افروز جب نظر آتی ہیں، تو انسان کی یہ دکھ والی کیفیت اس میں یہ مزید اضافہ کرنے کا باعث بنی ہے۔ انسان نہ صرف یہ کہ اس ہالونیس کا، اس خالی پنے کا شکار ہوتا ہے جو پروجیکٹڈ سیلف اور ریئل سیلف کے درمیان فاصلے کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اور بہت سے منفی رویے جنم لیتے ہیں۔ مثلا دوسرے سے مقابلہ بازی۔ جب آپ کو ایک شخص برانڈڈ سوٹ والا اپنی تصویریں دکھاتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس بھی برانڈڈ سوٹ ہو۔ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج میں نے نئی گاڑی خرید لی ہے، تو پھر دوسروں لوگوں کے دلوں میں بھی آتا ہے کہ بڑا ہونے کے لیے ہمیں بھی اپنی کسی گاڑی کی تصویر کو اس میں لگانا پڑے ہوگا۔ اور اس دوڑ کی وجہ سے جو انسان کی ایک ریئل گروتھ ہے، جو کہ اندر سے ہونی چاہیے، جس میں انسان کا اندر بننا چاہیے، اس کی بجائے انسان کی ساری توانائیاں اپنے باہر کو بنانے میں لگ جاتی ہیں۔ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا باہر جب بن جائے گا تو وہ بڑا آدمی بن جائے گا، لیکن یہ اس کے نتیجے کے اندر وہ جو فاصلہ ہے دونوں کا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان ایک مصنوعی زندگی، ایک اداکاری والی زندگی، ایک بناوٹی زندگی، اور ایک ایسی زندگی کہ جس کی ویریفیکیشن کے لیے اس کو دوسروں کے لائکس، دوسروں کے کامنٹس کی ضرورت پڑے، اور وہ اپنے اندر سے خود اس بات کو جسٹیفائی نہ کر سکتا ہو، ویریفائی نہ کر سکتا ہو، اس کو یقین نہ ہو اس بات کا، ان خوبیوں کا، اس طرح کی ایک کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ فینومینا میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اور اس کا حل کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھ کر ہر روز اپنا جائزہ لینے کی پریکٹس کریں، اور اندر سے ہم دیکھیں کہ ہم خود کتنے بنے ہوئے ہیں، یعنی اندر سے میرے کانٹینٹ کتنے ہیں، اندر سے میری میٹل کیسی ہے، اندر سے میں کتنا بنا ہوا ہوں۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ اندر سے خود کو بنانے کی کوشش کی جائے، باہر کو پروجیکٹ کرنے کی بجائے اندر خوشبو پیدا کی جائے، یعنی باہر پرفیوم سپرے کرنے کی بجائے اندر ایک خوشبو پیدا کی جائے جو کہ پھر نکل کے باہر آئے۔ تو وہ جو نکل کے باہر آئے گی وہ اصلی خوشبو ہوگی، وہ علم جو پہلے اندر جنم لے گا پھر باہر نکلے گا، بنسبت اس علم کے جو رٹا لگایا ہوا علم ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کردار کا حسن جو پہلے اندر ڈیولپ ہوگا، وہ پھر ہماری گفتگو میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں جھلکے گا، تو وہ پھر اصل میں انسان کو سکھ مہیا کرے گا۔